اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ حج کے موقع پر حاجیوں کو پانی پلایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی خاطر تواضع کی جائے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو آباد کرنا یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ اور ایک شخص پاس بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو روکا، ان کی آوازیں بلند ہوئیں اور مسجد میں شور شرابہ ہوا، تو انہوں نے اس بات سے روکا کہ مسجد جو ہے یہ جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خیر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نماز کے لیے نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ کون شخص جو ہے وہ سب سے بہتر ہے ان تینوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 19 نمبر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، یا مسجد حرام اس کی رونق کو دوبالا کر دینا یا اس کی آباد کاری کے لیے تگ و دو کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا پھر اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے ایک صحابی سے کہا کیا میں تمہیں دین کی سب سے جو بلند ترین چوٹی ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں جو دین کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انسان کی تمام تر خواہشات کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ بندے کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جتنی خواہشیں ہوتی ہیں اب وہ ختم ہو رہی ہیں اور وہ اللہ کی جانب جا رہا ہے، اس کا گلا کٹ رہا ہے، جتنی بھی خواہشات ہیں اس کی دنیا میں رہ جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کی وہ چوٹی ہے کہ جہاں اتنی بندے کی بلندی ہو جاتی ہے، مرتبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ادھر بندہ شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے متولی ہیں، اور دوسری جانب وہ ایک عام مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ پشتوں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، یعنی جو ہاشم تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں، پھر ان کے بعد حضرت عبد المطلب، پھر ان کے بعد حضرت ابو طالب، پھر ان کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ وراثت میں ایک چیز شامل تھی کہ ان کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اور یہ آٹومن امپائر جو ہے اس کے آنے سے قبل باقاعدہ طور پر 40 ہاتھ دور جنوب کی جانب، جہاں زمزم کا ابھی چشمہ ہے، اس کی جنوب کی جانب سقایت العباس کے نام سے ایک کمرہ ہوتا تھا، وہاں پہ باقاعدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹا سا حجرہ بنا کے وہ پانی کا انتظام کیا ہوتا تھا، اور میٹھا پانی بنا کے پلاتے تھے، کشمش ڈال کے، اس کو کشمش کا پانی بنا کے پھر حاجیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک عربوں کے ہاں بہت بڑی نیکی شمار کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نیکی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نیکی ہے، اللہ کے گھر کی رونقوں کو دوبالا کرنا نیکی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ان کا درجہ ان سے بھی بلند ترین ہے کہ جو ایمان لائے، ثم ہاجروا، پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ان کا رتبہ اور ان کی فضیلت ان سے بھی بڑھ کر ہے جو عام ایک جہادی شخص ہے۔ ہمارے ہاں جہاد کے لفظ کو اتنا غلط بیان کیا گیا ہے، اتنا غلط بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص کا جو ذہن ہے نا، وہ جب بھی کوئی ایسا لفظ سنتا نا کہ جہاد فی سبیل اللہ، تو ذہن میں اس میں جنگ و جدل ہی چل رہا ہوتا ہے، جنگ و جدال چلتا ہے کہ پتہ نہیں شمشیر اور تلواریں اور یہی سارا کچھ جہاد ہے، قتال کا نام ہی جہاد ہے۔
حالانکہ جہاد صرف یہ نہیں ہے، یہ جہاد کا وہ درجہ ہے کہ جو آخری حل ہے. جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں بھیجا کرتے تو آپ کہتے تھے کہ پہلے تم اللہ کے دین کی دعوت دینا، اگر وہ نہ مانے تو پھر کہنا جزیہ، اگر وہ بھی نہ مانے تو پھر کہنا کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے. یہ وہ آخری حل ہے. اس سے پہلے جہاد بالعلم ہے، جہاد بالنفس ہے، اور دیگر جہاد کی جتنی قسمیں ہیں. ہمارے ہاں اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو جہاد علم کے ساتھ کیا جانا تھا وہ بالکل زیرو ہے. تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تربیت اور تعلیم کے نام پر جو جہاد ہماری یونیورسٹیوں میں کروایا جا رہا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، جس سے الحاد پھیل رہا ہے اور لوگ اللہ کی ذات کا ہی منکر ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ جہاد کی جو آخری صورت ہے وہ قتال ہے. اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو یہ والا جہاد کرتے ہیں نا، قتال والا، یہ آخری سٹیج والا، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگی کے بدلے میں ہم سے جنت کو خرید لیا ہے، ہم نے ان کو جنت دے دی. اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس جہاد والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جہادن کبیرہ کہا ہے کہ سب سے بڑا جہاد. ہجرت کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ آج بھی ہجرت ہو سکتی ہے. ایک ہجرت تو یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں آپ کو صحیح طور پر، جیسا کہ ہمارے انڈیا سے لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی احسان جتلایا. قرآن مجید میں صحابہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم جب مکہ میں رہتے تھے تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر یہ رہتا تھا کہ آن کی آن ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، ابھی مارے جائیں گے، اتنا ڈر تھا مکہ کے اندر. فآواکم، ہم نے تمہیں علیحدہ ملک دیا، علیحدہ رہنے کی جگہ دی، ٹھکانہ دیا. وأیدکم بنصرہ، ہم نے اپنے ہاتھ سے تمہاری مدد کی، اور پھر اس کے بعد تمہیں رزق دیا. ورزقکم من الطیبات، یہ سارا کچھ عطا کیا. اب آپ اندازہ کریں کہ جب ہمارا بھی یہی حال تھا، جب ہندوستان میں تھے تو ہمارا بھی آباء و اجداد کا یہ حال تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کس وقت ہمارے گھروں پہ حملہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھکانہ دیا. فآواکم وأیدکم بنصرہ. اور آپ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں کہ پہلے 10 سال پاکستان کے اندر جب اس کو بنایا گیا، جتنی پیداوار تب ہوئی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اور پتہ نہیں کتنے ٹنوں منوں کے حساب سے گندم خراب ہو گئی تھی، سنبھالی نہیں گئی تھی. اللہ نے اتنا رزق دیا تھا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے اس لیے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اب ہم نے اس اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کی اور اس کا شکر ادا نہ کیا، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے حالات یہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس مضمون کے اندر عربوں کو خاص طور پہ مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے نا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد حرام کی متولیت اور تولیت اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ بہت بڑا عمل ہے، تو اس کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، وہ اس سے بھی بلند ترین عمل ہے اور اسلام اور دین کی چوٹی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عربوں کے لیے یہی حکم لاگو ہوتا ہے. عرب اس وقت جہاد سے بہت دور ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ پچھلے جب یہ حج ہوا ہے تو تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 2.3 بلین کے قریب، ملین کے قریب محمد بن سلمان نے حاجیوں پر خرچہ کیا ہے. یہ بہت ایک خطیر رقم ہے، کثیر رقم اس نے حاجیوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کو سقائیت کروانے کے لیے، ان کی رہائشوں کے لیے گاڑیاں چلا دی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھی نیکی ہے، بہت اچھی نیکی ہے. لیکن یہی وہ شخص ہے محمد بن سلمان کے جس کی طرف جب فلسطین پہ حملہ ہوا تھا، اس شخص کی طرف پوری مسلم امہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بندہ کیا فیصلہ کرے گا. اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہوگا. اور وہ آیا، اس نے آ کے اس کونسل کے اندر ایک لفظ بھی نہ بولا فلسطین کے بارے میں اور اٹھ کے چلا گیا. لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، مسلم امہ تمہاری طرف دیکھ رہی. وجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کدھر ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مسجد نبوی کو سنبھال لینا، بیت اللہ کی تولیت کو سنبھال لینا سب سے بڑی نیکی ہے؟ 2.3 ملین خرچہ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جنت خرید لی ہے؟ نہ. وجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کدھر گیا تمہارا؟ اللہ نے تو عربوں کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ وہ ہاتھ میں 1 ارب تلوار پکڑ لیتا تھا تو 1000 کافر پہ بھاری پڑ جاتا تھا. اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا تھا.
تو وہ تمہارا روب ختم ہو گیا اس وجہ سے کہ تم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور اللہ کے جو احکامات تھے ان کو پسے پش ڈال دیا. اور آپ جا کے دیکھ لیں عرب میں آج کل کتنی عیاشی چل رہی ہے. WWE وہاں پہ کھل گیا ہے, جدہ میں باقاعدہ اسٹیڈیم بنا ہے, اور یہ رومن رنگز اور بیٹسٹا اور جتنے ادھر کھیلنے والے ہیں, جتنے تماشبین ہیں ادھر جا کے پہنچتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ ریالوں کی بارش کی جاتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی جو ڈانسر ہے وہ وہاں جا کے ناچتی ہے اور سب سے زیادہ پیسہ اس پہ لٹتا ہے. عرب میں جا کے آپ دیکھ لیں جتنی فحاشی اور عریانی ہے وہاں اکٹھی ہو چکی ہے. اس وقت اتنے عیاش ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو عرب ہیں وہ دوبارہ فحاشی اور عریانی پر اتر آئیں گے. یہ قیامت کے نزدیک کا وقت ہوگا. یہ آپ نے ایک نشانی بتائی ہے. زناکاری عام ہو جائے گی. اور اس وقت باقاعدہ یہ بات معروف ہے کہ جو بندہ, کچھ قوانین ہیں نا, کچھ ضوابط ہیں, اگرچہ وہاں پہ جتنے بھی قاضی ہیں وہ اتنے عیاش ہیں کہ انہوں نے چوری چھپے 10 شادیاں کی ہوئی ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. خود جج ہیں, خود قاضی ہیں, 10 شادیاں ان کی موجود ہیں اس وقت میں. کوئی ادھر پکڑنے والا نہیں ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بڑا قانون ہے, بڑا قانون ہے. ایک چیز ان کی بہت اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں, بہت قدر کرتے ہیں. علماء کے پاؤں پڑ جاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں چومتے ہیں ان کے. جب بھی جاتے, شیخ ابن باز ہیں, صالح حمید ہیں, عبد المحسن العباد ہیں, اتنے بڑے بڑے شیوخ ہیں, ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن عزت کا مطلب یہ نہیں, وہ ان کو سمجھاتے ضرور ہیں. شیخ العلامہ البانی رحمہ اللہ کو اسی وجہ سے انہوں نے رخصت کر دیا. وہ بار بار ان پر تنقید کرتے تھے. چوکوں اور چوراہوں میں پکڑ کے بادشاہوں کو کھڑا کر لیتے تھے کہ تم یہ کام کر رہے ہو, یہ کام کر رہے ہو, یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں اور یاریاں ہیں, یہ تم سمجھتے ہو. لا تتخذوا اليهود والنصارى, ان کو دوست نہ بناؤ. اب فلسطین کے مسئلے میں عرب کیوں خاموش ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پوری امت مسلمہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ کچھ کریں گے تو ہمارا کچھ بنے گا, ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے. لیکن وہ خاموش اس لیے ہیں, اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے نا تو پیچھے سے یہ جو آٹومن امپائر کو گرانے والے لوگ تھے یہ اصلاً عرب ہی تھے. شریف مکہ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا باقاعدہ, اور ان کے بیٹوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ سلطنت بانٹ دیں گے, عراق آپ کو دیں گے, آپ کو سیریا دیں گے, لبنان آپ کو دے دیں گے, اور عرب کا سینٹرل جو ایریا ہے یہ بھی آپ کو دے دیں گے. تو پورے عرب پہ آپ کی جو ہے نا وہ اجارہ داری ہوگی اور آٹومن امپائر کو ہم ختم کر دیں گے. اب یہاں شریف مکہ نے آٹومن امپائر کے خلاف سازشیں کی, اور کرنے کے بعد ان کی جو ہے نا خلافت کو, مرکز کو توڑوا دیا, اور یہ چاہا کہ سارا جو ہے نا وہ علاقہ ہتھیا لیا جائے. خیر یہ ایک گمبھیر جو ہے نا ہماری تاریخ ہے جو اندھیروں سے بھری پڑی ہے. البتہ 1948 میں 48 میں امین الحسینی ایک شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے فلسطین کو ایک ملک ڈکلیئر کیا تھا. پہلے یہ ملک نہیں تھا, اس کو ملک ڈکلیئر کیا اور علیحدہ علیحدہ کروا کے اس کی جو باغ دوڑ ہے وہ ساری اپنے ہاتھ میں لی. اس کے بعد یہودیوں کا یہ ایجنڈا, آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں یہ بڑی بات معروف ہے کہ یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے نا وہ تجارتی ایجنڈا ہے یا فائنینشیل کرائسس وہ لا کے پوری دنیا میں قابض ہونا چاہتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے, وہ ایسا کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. اس وقت اسرائیل میں ہر دنیا کی بڑی کمپنی کا ہیڈ آفس بنایا جا رہا ہے ادھر, تاکہ ادھر بنایا جائے, ادھر بنانے کے بعد پھر ہم وہاں سے ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی چل رہا تھا. بنو نذیر, بنو قینقاع اور دیگر جتنے بھی قبائل تھے وہ معاش پر اور معیشت پر پوری طرح پہ قابض تھے. اب بھی اسرائیل چھایا ہوا ہے معاش کے اوپر, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ سارے جو ہیڈ آفس ہیں وہاں اسرائیل میں بنائے جائیں, اور عربوں کے وہ خاص علاقے ان سے ہتھیائے جائیں جہاں پہ خریدے جائیں, جہاں پہ وہ لوگ پہلے رہا کرتے تھے. عربوں کے ان علاقوں میں جہاں یہودی پہلے بستے تھے وہ علاقے خریدے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, اچانک سے آپ کو کوئی بندہ آ کے کہتا ہے, کنڈا کھٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو بھائی اپنا گھر کا سامان اٹھاؤ اور باہر نکل جاؤ, یہ آج کے بعد زمین ہماری ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ بلوچستان میں جا کے بس جاؤ, جہاں جنگل اور بیابان اور صحرا ہے, بکریاں وہاں پہ چرائی نہیں جا سکتی, بکریاں زندہ نہیں رہ سکتی, سبزیاں وہاں ایران سے آتی ہیں, نہ پانی وہاں موجود ہے, نہ زندگی کے آثار وہاں موجود ہیں. آپ کیسے وہاں پہ جائیں گے؟ فلسطینیوں کی وہ سرزمین کے جس زمین کے نیچے 141 کیوبک اتنے بڑے بڑے گیس کے ذخائر ہیں, وہاں پہ ایک جو ہے نا کینال کھودنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہاں سے گیس نکال کے اسرائیل پوری دنیا کو امپورٹ کرے. یہ وجوہات ہیں, تجارتی ایجنڈا یہ ہے. پھر اس کے بعد سی پیک کے مسائل, اور آپ جانتے ہیں کہ 2021 میں ان کا ایک جہاز جو وہاں پہ ڈوبا ہے نہر سویز میں, اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ چاہا
کہ یہ علاقہ جتنا بھی ہے سارا ہمارے کنٹرول میں ہو تاکہ ان پر کوئی مزاحمت نہ کی جا سکے. آپ جانتے ہیں کہ ان کو کتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے, تیل کا نقصان ہوا, اور پھر اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ رک گئی. انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی سرزمین اور اپنے دین کی خاطر اتنے پکے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی سرزمین اور قدس کی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے. اب ان کا یہاں دوسرا مذہبی ایجنڈا شامل ہو جاتا ہے, ساتھ تجارتی ایجنڈا تو ہے ہی, ساتھ مذہبی ایجنڈا شامل ہو جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی ابراہیم جن کو ریلیجن کہا جاتا ہے, ابراہمک ریلیجن, یعنی 3 جو مذہب ہیں, مسلمانوں کا, عیسائیوں کا اور یہودیوں کا, ان تینوں کے لیے یہ سرزمین بڑی اہم ہے جو قدس کی سرزمین ہے. اس کی وجہ یہ ہے, مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی انبیاء تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے, یہ ان کا علاقہ ہے. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پھر اس وقت یہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہوگی اور اس پر دین کا نفاذ کیا جائے گا. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ یہ ڈکلیئر کریں گے, بات وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ میں مصلوب نہیں کیا گیا, صلیب نہیں دی گئی, بلکہ مجھے رفعہ اللہ, اللہ نے مجھے اٹھا لیا تھا آسمان پر. اور پھر اس کے بعد جو عیسائی ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے. تیسرے یہودی ہیں. یہودی وہ یہ چاہتے ہیں دا تھرون آف ڈیوڈ, آپ نے نام سنا ہوگا, یا جو ممبر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں ٹیمپل جو سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل ہے وہاں پہ لا کے اس کو رکھیں گے, اس کے بعد ہمارا ایک مسیحا آئے گا جو اپنی گورنمنٹ کو قائم کرے گا اور ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. تو تینوں جو مذاہب ہیں ان کا اپنا اپنا ایک جو ہے نا وہ تھاٹ ہے, اپنی اپنی ایک سوچ ہے, اپنا اپنا ایک عقیدہ ہے, نظریہ ہے, اس کی بنیاد پر وہ لگے ہوئے. آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کوئی جرمن, کوئی فلاں یہودی, کوئی اٹلی سے اٹھ کے آیا ہے اور سارے یہودی ایک جگہ اسرائیل میں اکٹھے کیے گئے تاکہ یہ اپنا ایجنڈا ایک جگہ پر قابض ہونے کے بعد جو ہے نا وہ مسلمانوں پر نافذ کر سکیں یا عیسائیوں پر نافذ کر سکیں. عیسائی اس وقت صرف اس وجہ سے یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کام اکیلے نہیں کر سکتے, ان کو یہ لگتا ہے کہ کام یہ اکیلے نہیں کر سکتے, اور ان کی معاونت کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا جو مسیح ہوگا وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارا مسیح ہوگا وہ دجال ہوگا. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام وہاں آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ وقوع پذیر ہوگا. اب ان تینوں مذاہب کی یہ کوشش ہے کہ اس زمین کو ہتھیا لیا جائے اور اس پر اپنی جو ہے نا وہ حکومت کو قائم کیا جائے. اسی دوران ہمیں جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے, اس سارے معمے میں, اس سارے مسئلے میں ہمیں استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں سیٹوں اور سینٹوں مسئلے میں استعمال کیا گیا. وہ ایک کہہ لیں کہ پاکستان غیر جانبدار رہ کر اندر اندر سے اس نے کام کیا اپنا. پھر اس کے بعد ہمیں افغانیوں کے خلاف کھڑا کر, افغانیوں کے لیے کہا گیا کہ آپ ادھر سے ہماری طرف اپنی فوج بھیجیں اور افغانیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑیں اور روس کو ماریں. جب روس کو مار دیا گیا, ان کو بھگا دیا گیا, پھر امریکہ نے اپنی رجیم چینج کر دی. 72 ملکوں میں امریکہ نے رجیم چینج کی ہے اور ہمارا ٹریڈ ماڈل جو ہے وہ تبدیل کیا ہے, پاکستان کا ٹریڈ ماڈل تبدیل کیا ہے تاکہ یہ کہیں اوپر نہ آ جائیں. آپ کے ملک میں جب بھی کوئی بندہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, نئی ٹیکنالوجی دریافت کرتا ہے, عرفہ کریم کا نام آپ نے سنا ہوگا, زہر دے دیا گیا اور اس کو مروا دیا گیا. وہ سیالکوٹ کے 2 لڑکے جنہوں نے بھائیوں نے ورلڈ بینک جو ہے وہ ہیک کر لیا تھا, ان کو اٹھوا دیا گیا. کتنے ہیرے آپ کے ملک کے جن سے کام لیا جا سکتا تھا. رجیم 72 ملکوں میں رجیم چینج ہو چکی ہے اب تک امریکہ کی. چلی میں ہے, ملائیشیا میں, اور ملائیشیا کی بات سن لیں, ملائیشیا آج سے 10 سال قبل اس کی اتنی اکانومی سٹیبل تھی کہ ہمارے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ملائیشیا کی پروڈکٹس آیا کرتی تھی. تائیوان اتنا تگڑا ملک تھا, اس کی معاشی حالات اتنے بہتر تھے کہ ہر چیز جاپان, تائیوان اور جاپانی چیز ہمارے ہاں بڑی مشہور ہوتی تھی. تائیوان اور جاپان سے چیزیں آیا کرتی تھیں. اس وقت ان ملکوں کو بھی امریکہ نے اپاہج کر دیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ان کی اسٹریٹجی یہ ہے, ان کا طریقہ کار یہ ہے. وہ کرتے کیا ہیں, جو ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں نا, یہ ہڈ حرام ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈسٹری بے شک نہ ہو لیکن ہمارے پاس اچھی سے اچھی سہولیات ہوں, ہمارے پاس لگژری لائف ہو, جو بھی ہو, جہاں سے بھی آئے, ہمیں کیا لینا دینا. تو یہی تو ٹریڈ ماڈل انہوں نے چینج کیا. جب تک جس ملک میں
آپ یہ سمجھ لیں جس ملک کے اندر انڈسٹری ختم کر کے اس کی جگہ شاپنگ مالز بنانا شروع کر دیے جائیں نا بڑے بڑے، سمجھ لیں وہ ملک تباہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے شاپنگ مالز میں برانڈ آئیں گے، اپنی اپنی پروڈکٹس لا کے وہ آپ کو ڈبل ٹرپل قیمت کے اوپر بیچیں گے، آپ کو چونا لگائیں گے، ٹیکا لگائیں گے۔ آپ کی انڈسٹری ختم ہو چکی ہے، آپ کے پاس اپنا کپڑا نہیں بن رہا، آپ کے پاس اپنا چمڑے کا جوتا نہیں بن رہا، آپ کے پاس اپنی انڈسٹری نہیں ہے گھڑیاں بنانے کے لیے اور دیگر پروڈکٹس کے لیے۔ جب آپ کے شاپنگ مال بنیں گے، آپ کروڑوں روپے ان کے اوپر لگا کے بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کرو گے، اور انشورنس جو کرواؤ گے وہ بھی چائنا اور امریکہ سے جا کے کرواؤ گے، ادھر بھی آپ کو انجیکشن لگیں گے، اور آپ کی انڈسٹری جتنی ہوگی وہ اپاہج ہو کے رہ جائے گی۔ آنے والے وقت میں اگر یہی صورتحال رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ٹھیک 15 سے 20 سال کے بعد آپ کے ہر گلی محلے کے اندر چائنیز نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 37% جو اس وقت پاکستان میں کہہ لیں کہ ٹریڈ چل رہا ہے، کمپنیوں میں شیئر چل رہا ہے، وہ چائنا کا ہے۔ پاکستان کو سہارا یہ جو دوستی کہتے ہیں نا، پاک چین دوستی، وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، سارا اپنے مفاد کے لیے چل رہا ہے سارا کچھ۔ اور انہوں نے یہ پاکستان کو لت لگائی ہے۔ پہلے انہوں نے آ کے کمپنیاں ادھر سٹیبل کی، سٹیبل کرنے کے بعد پاکستان کو تھوڑا سا ریونیو جنریٹ کر کے دیا کہ آپ بڑے امیر ہو جائیں گے، آپ کے پاس بڑی معاشی حالات درست ہو جائیں گے۔ جب وہ اس لت پہ لگ گئے، ان کی انڈسٹری جتنی بھی تھی وہ خریدنا شروع کر دی کہ ہم اپنے انجینئر لائیں گے، ہمارا اتنا پرسنٹ رکھو، آپ کا اتنا پرسنٹ ہوگا، کام ہم کریں گے، پیسہ تم کمانا، تم ویلے بیٹھ کے کھاؤ گے۔ آرمی کو یہ بات کہی گئی، آرمی نے کہا اس سے اچھا اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، نہ ہمیں کھپنا پڑے گا نہ اور کچھ کرنا پڑے گا۔ جتنے پرزے تھے، جو کچھ ساری مشینری تھی، چائنا سے امپورٹ ہو کے یہاں پہ آئی۔ چائنا سے امپورٹ ہونے کے بعد یہاں اس مشینری کے آپریٹر بھی پاکستان میں موجود نہیں، کسی کو چلانی نہیں آتی تھی، چائنا سے بندے انجینئر لائے گئے، انہوں نے چلائی، اور چلانے کے بعد ابھی تک پاکستان کے لوگوں کو ٹریننگ بھی نہیں دی گئی کہ اس مشینری کو چلانا کیسے ہے۔ پاکستان کے جو انجینئر قابل ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے وہ امریکہ میں لے جاتے ہیں، کبھی چائنا میں لے جاتے ہیں، کبھی رشیا میں لے جاتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرا جو ہے نا لائف سٹائل چینج ہو جائے، میں ذرا امیر ہو جاؤں۔ اب وہاں پہ آ کے ایک گورا جو ہے وہ اپنی انڈسٹری لگا لیتا ہے، انڈسٹری لگا کے جہاں 100 روپے تنخواہ سب کو مل رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 300 روپے دیتا ہوں۔ اب ایک بندہ جو اس میں نوکری کرے گا اس کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، وہ تو چاہے گا نا کہ اب میری اس سے آگے ترقی ہو جائے، کرتے کرتے جو بندہ قابل ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے باہر لے جائیں گے تاکہ ملک ترقی نہ کر سکے، یہ یہیں کے یہیں رہ جائے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اگر آج بھی پاکستان کی جتنی انڈسٹری ہے ان میں سے اگر اپنا امریکہ اور نمبر 2 چائنا اپنا شیئر نکال لے تو آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں آپ ان 2 ملکوں کے اوپر، خاص طور پہ ایک چائنا اور دوسرا امریکہ۔ اسی لیے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کی تو نفی کی ہے جس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کو تیار رکھو جہاں تک تمہارے پاس استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اس کے لیے اپنی پروڈکشن بناؤ، اپنی انڈسٹری لگاؤ، اپنی فیکٹریاں لگاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، اپنی خود انڈسٹری پیدا کرو، بناؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اب قوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الرما۔ قوت کا معنی یہ ہے کہ تم تیر اندازی سیکھو، تیر مارنے سیکھو، نشانہ بازی سیکھو۔ آج کل کے دور میں میزائل کہہ لیں، ٹیکنالوجی کہہ لیں، کہ جس سے دشمن دور ہوتا ہے اور فاصلے پر اس پر مار کی جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، جہاں ان کو موقع ملے گا وہ آپ کو جو نا وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سب سے پہلے یہ قوت اختیار کرو، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو ہے وہ بہترین سواری ہوتی تھی، آپ ٹینک تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس سے مراد یہی ہے کہ آج کل کی دور کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹینک تیار کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے ان 2 چیزوں کی وجہ سے، اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے تمہارے اور اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں رعب اور دبدبا پڑا رہے، کہ اس وجہ سے یہ کام کرو۔ اور آپ جانتے ہیں، شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ اس وقت جو آپریٹنگ سسٹم F-16 کا اور 17 کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، پاکستان جو پرچیز کرتا ہے امریکہ سے لے کر اور یہاں وہ امپورٹ ہو کے آتا ہے،
اس کا سارے کا سارا سافٹ ویئر کنٹرول ہوتا ہے امریکہ سے. بالفرض مثال کے طور پہ آج اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس کا ماڈل اس طرح کا ہے F-16 اور 17 کا, جس پر ہماری فوج بڑی اتراتی ہے کہ ہمارے یہ طیارے پڑے ہوئے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کا ماڈل ایسا ہے, آپریٹنگ سسٹم ایسا ہے کہ یا پاکستان کی حد سے وہ جہاز باہر جائے گا وہ بند ہو جائے گا. آپریٹنگ سسٹم ان کے پاس ہے. آپ ہم نوجوان طبقہ اس کو پتا ہوگا, خاص طور پہ جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں, اور جب بھی کمپنی چاہے اس کو پیچھے سے ایک بٹن دبا کے سافٹ ویئر کا بیڑا غرق کر دے, ویسا ہی اڑا دے اس کو. تو یہ کتنی کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کی کمپنیوں کی ایپس ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں جو خاص طور پہ ٹریڈنگ والوں کو چونا لگاتے ہیں. تو ٹریڈنگ کی اپلیکیشنز, ویب سائٹس وہ ویسے ہی اڑا دیتے ہیں. اسی طرح ان کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے F-16 اور 17 کا, وہ اس وقت امریکہ کے پاس ہے. جب وہ چاہتے ہیں تو ان کو استعمال کرتے ہیں, جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ ان کو کھٹارا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی جیبوں سے جو پیسہ نکالا جاتا ہے, آپ کو جو ٹیکس دینا پڑتا ہے, ان ٹیکسوں پر یہ جتنے بھی اکابر ہیں, یہ جتنے بھی ہمارے آرمی آفیسرز ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں, وہ ان سے پیسہ کھاتے ہیں, مال کھاتے ہیں. یہاں تک کہ میرے ایک قریبی دوست ہیں, وہ GHQ پنڈی میں ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ایک جہاز اس کو روزانہ اڑایا جاتا ہے, اس جیسے کئی جہاز ہیں. یہ مشقیں ہوتی ہیں نا, فوجیوں کی مشقیں آپ کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں. ایک جہاز کو صرف 1 گھنٹے کی پرواز دینے کے لیے 18 کروڑ روپے لگتا ہے. 18 کروڑ روپے ایک جہاز کو اڑانے کے لیے, صرف 1 گھنٹے کے لیے. اور روزانہ وہ ادھر GHQ میں جو نا وہ مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور کتنا پیسہ ہمارا جو نا لگایا جا رہا ہے. اور وہ جہاز کے جس پہ اتراتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں, جب چاہیں اس کا گلا دبا دیں اور آپ کی ٹیکنالوجی ساری کی ساری فیل ہو جائے. اس وجہ سے اب JS-7 کے نام سے, یا JS غالباً اس کا اس طرح کا کوئی نام ہے طیارہ, پاکستان نے چائنا سے اب وہ امپورٹ کروایا آرمی نے, اور جرار نامی ایک میزائل امپورٹ کروایا, تاکہ صرف ان کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں جو امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. باقی سارا ایٹامک انرجی اور ایٹامک بم جو بھی ان کے پاس ہے, جو اللہ نے کہا تھا قوت اختیار کرو, وہ ساری ان کے ہاتھوں میں ہے. صرف یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو چائنا سے امپورٹ کروائی گئی ہیں, اور پوری دنیا میں آپ کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا آپریٹنگ سسٹم فری دیا انہوں نے, حالانکہ فری نام کا فری ہے, لیکن آپ خود سمجھے اس بات کو کہ چائنا کے ہیکرز اس وقت دنیا کے سب سے ذہین ترین ہیکر سمجھے جاتے ہیں. اس وقت چائنا کے جتنے بھی چائنیز پروڈکٹس آپ جانتے ہیں, ونسونیہ پروڈکٹ پاکستان میں آپ کے آ چکی ہیں. اب جس بندے نے اس کو بنایا, اس کے پاس اس کو ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ آلریڈی موجود ہوتا ہے. جو ایک سافٹ ویئر کو بناتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کوڈنگ میں نے کیسے چینج کرنی ہے, اور پھر یہ کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آنے والے دور میں یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے, سیکرٹ میزائل کا سسٹم ہے, یہ زیادہ قوی ہونے والا ہے, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ وہ سارا زمانہ لوٹ آئے گا واپس. اس کی وجہ یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈیفینسو سسٹم اتنا زیادہ تگڑا ہو جائے گا کہ لوگوں کے اٹامک بم گھروں میں پڑے پڑے ہی ایکسپائر ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ اب امریکہ سے اگر کوئی چیز امپورٹ کروائی گئی ہے, ہم نے ان سے خریدی ہے, امریکہ ادھر بیٹھ کے اس کو ڈی کوڈ کر دیتا ہے, وہ چلے گا ہی نہیں, ادھر ہی پڑا رہے گا. تیروں اور تلواروں کا دور دوبارہ آ جائے گا, وہی سسٹم دوبارہ آئے گا. ایک یہ علماء نے اس کی جو ہے نا وہ بصیرت کے ساتھ ایک وضاحت کی ہے. دوسری چیز, پوری دنیا بجلی اور پیٹرول پہ چل رہی ہے. اگر پیٹرول اور بجلی کے ذخائر ختم کر دیے جائیں تو پوری دنیا جو ہے وہ دوبارہ اسی دور پر پلٹ آئے گی جو تیروں اور تلواروں کا دور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ تلقین کی اسی آیت مبارکہ میں, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم اپنی قوت کو برقرار رکھو. پھر ایک چیز آخری یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہجرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آج بھی برقرار ہے. وہ لوگ کہ جو علم کا جہاد کر رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے علم کا جہاد کرنا ہے. آپ نے وہ چیز سیکھنی ہے کہ جو ان کے پاس بھی نہیں ہے, اور جو آپ کے پاس ہو وہ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ڈیفنس سسٹم اور جو ہے نا جدید ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے, تاکہ وہ لوگ آپ کو وہاں بلوائیں, آپ سے کام لیں. جب آپ وہاں جائیں گے, ان کے ہتھیاروں کو استعمال کرنا سیکھنا, ان کو ڈی کوڈ کر کے سیکھنا, جو نا وہ طریقہ سارا سیکھنے کے بعد پھر پاکستان میں واپس آئیں. جیسا اوورسیز ہے, مثال کے طور پہ اوورسیز پاکستانی, یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو اس انداز میں سپورٹ کریں کہ یہاں سے پہلے انہوں نے ہجرت کی,
باہر کے ملک، پڑھا لکھا، ادھر بزنس بنایا، کمایا، ادھر بیٹھ کے یہ پاکستان کو اچھی طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن سپورٹ اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا جتنا بھی نظام ہے وہ سارا کچھ اکابرین کے ہاتھ میں، وہ جب چاہتے ہیں اس کو مروڑتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ جو مرضی کرتے ہیں. جو چھوٹا طبقہ ہے وہ بیچارہ مار کھا رہا ہے اور اس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ پاکستان میں انویسٹ بھی نہیں کرتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کی بجائے دواؤں کا اثر جو ہے نا وہ زیادہ بنانا چاہیے اپنے نفس کے اوپر، اور خاص طور پہ اپنے معاشرے کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کے اوپر. دعا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اسرائیل کا ایک صدر تھا اس سے پہلے، ان کا ایک مذہبی تہوار تھا. مذہبی تہوار میں سارے لوگ دعا کرنے کے لیے، وہ دیوار گریہ ہے جہاں پہ جا کے وہ دعا کرتے ہیں، وہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے. جو ان کا صدر تھا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس جا رہا تھا. تو جو اس کے مذہبی رہنما تھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں، آج تو دعا کا دن ہے. اس نے کہا اگر دعاؤں کا آپ کا اثر ہوتا نا تو کب کے مسلمان اس دنیا سے ختم ہو چکے ہوتے. دعاؤں سے زیادہ جو ہے نا وہ دوا اثر رکھتی ہے، آپ ان کے لیے کوئی تدبیر کرو. اس نے یہ بات کہی تھی. اور یہ بڑی جو ہے نا وہ بندے کو سمجھ آنے والی بات ہے کہ دعائیں تو بندہ کر ہی رہا ہے. اب یہاں بیٹھے ہوئے فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کو بچا لے، یا اللہ ان کو بچا لے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. کیا اس سے وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ اس قوم کی حالت ہی نہیں بدلتے جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہے. جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، ہم خود کچھ کریں گے نہیں. یہ تو وہ بنی اسرائیل والا کام ہے نا. ادھر بیٹھ کے موسیٰ کو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے لیے دعا کرتے، تم جاؤ اور جو نا لڑ کے آ جاؤ، جب قبضہ ہو جائے گا پھر ہم آ جائیں گے، قبضہ کر لیں گے. تو یہ بنی اسرائیلیوں والا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جہاد کی آیات بیان کر کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں تم جہاد نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ بچے جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں اور خواتین جو ہیں ان کی ردائیں کھینچی جا رہی ہیں، عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں. آپ کبھی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بچے اپنے کشکول خالی لے کے اور اپنے پیالوں کو خالی لے کے لائن میں کھڑے ہیں اور اوپر سے ان کے میزائل جا رہے ہیں، کبھی کس علاقے میں، کبھی کس جگہ پر، کبھی کس جگہ پر. اور اس قدر ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. اس وقت امریکہ میں ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جگہ. اور یہ تاریخ کے پورے جتنے بھی واقعات ہیں آپ کنکھال کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ امریکہ کے سینٹ کے جو عہدے داران ہیں ان میں سے 16 بندوں نے کھڑے ہو کے یہ ووٹ دیا ہے کہ شرم کر لو، کچھ انسانیت کے تم بڑے دعوے دار ہو، تم یہ کہتے ہو کہ انسانیت، ہیومن رائٹس کا نام لیتے ہو. اب تمہارے ہیومن رائٹس کدھر گئے ہیں؟ تائیوان میں تم نے اور چلی میں تم نے بدماشی کی اور بدکمار بازیاں کر کے اب تم فلسطین کی جانب آگے ہو. کچھ تو شرم کرو. 16 سینٹ کے بندوں نے کھڑے ہو کے خود یہ کہا کہ یہ اس کو باز کرو، اس سے باز رہو، اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. اور حماس ایک واحد، ہم یہ بچپن سے سنتے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے، خود مختار ملک دیا ہے، اور پھر اس کے لیے ہم نے ترانے بنائے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. تو آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف ایک فلسطین آزاد ہے، باقی سارے غلام ہیں. فلسطینی ہی آزاد ہے جنہوں نے کفر کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جب ملاحم شروع ہو جائیں، حدیث مبارکہ صحیح جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا جب ملاحم شروع ہو جائیں، جنگیں شروع ہو جائیں تو 2 جگہوں کی جانب تم ہجرت کر جانا. ایک آپ نے فرمایا شام اور دوسرا یمن. یہ 2 علاقے ایسے ہیں کہ جن میں آپ نے فرمایا کہ لوگ حق پر موجود ہوں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یمن میں دیکھیں اہل تشیع بہت زیادہ ہیں، حالانکہ کثرت اگر بھی آپ دیکھیں تو 60% وہاں پہ سلفی لوگ موجود ہیں، سلفی رہتے ہیں وہاں. اور پھر اس کے بعد شام ایسا ملک ہے کہ جس کے متعلق آپ کی مختلف احادیث ہیں کہ اللہ نے شام کی سرزمین میں لوگوں کے لیے برکت رکھی ہے. اور آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ شام کے لوگ جو ہیں وہ اب وہ تحریک شروع کر رہے ہیں، مطلب جدید ٹیکنالوجی والی، ان میں وہ اب شعور آ رہا ہے. پہلے تو وہ بڑے دیسی سے لوگ اور بکریوں کے چرواہے اور بیچارے دکھوں کے مارے ہوئے جنگوں کی حالات میں جینے والے لوگ تھے. اب جب کوئی بھی قوم جنگوں کی حالات میں جیتی ہے نا تو اس کا جو نا وہ ایمان بڑا قوی ہو جاتا ہے، وہ سیکھ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ عام عادت ہو جاتی ہے، عام چیزیں ہو جاتی ہیں. جب فلسطین کے بچوں کے لیے یہ بہت عام سی چیز ہو گئی ہے کہ میزائل آ رہے ہیں، گر رہے ہیں. تو اب ان کی جو نئی نسل آ رہی ہے، نئی بھوت پیدا ہو رہی ہے، ان کے دل میں ایمان راسخ ہے. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بچے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا آپریشن ہو رہا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو یہ ایمان کے راسخ ہونے کی علامت ہے. ہم ہی بے شرم ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی.
اس کا حل یہ ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں، اور پولیٹیکل پریشر ہم پوری جو نا وہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیکل یا بیوروکریٹس ہیں، لیڈرز ہیں، ان پر پریشر بلڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہودیوں کے بڑے ایجنڈوں میں سے یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ نے مسلمانوں کو گرانا ہے تو سب سے پہلے یہ 3 کام کر لو۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آرتھوڈاکس جتنے بھی مسلم ہیں، مسلم کمیونٹی جو آرتھوڈاکسی رکھتے ہیں، جو کٹر اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں نا، اور جہادی تنظیمیں، اگر تم نے ان کو ختم کر دیا نا تو تمہاری کامیابی ممکن ہے۔ اگر وہ ختم نہ ہو سکی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے دل سے جہاد جو ہے نا وہ نکال دو، سب سے پہلا کام یہ کرو۔ جب تم نے، اور اس ایجنڈے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو لایا گیا، اس نے اتنی لمبی کتابیں لکھی کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جہاد اب موجود نہیں ہے، جہاد کی کوئی وضاحت نہیں رہ گئی، اب یہ ان لوگوں کے لیے تھا، اب جہاد ختم ہو گیا، پورا ایجنڈا کیا گیا اس کے لیے۔ انہوں نے کہا جب تک یہ جو جہادی ہے نا تنظیمیں یہ ختم نہیں ہوتی تب تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ نمبر 2، وہ لوگ کہ جو ممبر و محراب کے مالک ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتے ہیں اور ان کے ایمان چٹکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک بندہ باہر گلی محلے میں پھر رہا تھا، اچانک مسجد میں آ گیا، 10 منٹ کا درس سنا اور اس کو ایسے لگنے لگا کہ میرے اندر ایمان آ گیا اور میں اللہ کے بڑا قریب ہو گیا ہوں۔ 4 جہاد کی آیتیں سنی اور اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ اب میں صحیح راستے پہ آ جاؤں گا۔ تو یہودیوں نے، ان کے یہ ایجنڈے میں بات شامل ہے کہ جب تک یہ جو مولوی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے اور ہم کروڑوں ڈالر خرچ کر کے پھر ایک میٹنگ کرتے ہیں اور وہ بھی بے نتیجہ نکلتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، فری میں میٹنگ ہو رہی ہے، اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کے پورے مہینے اور ہفتے کا جتنا بھی گند ہوتا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے خطبہ جمعہ میں صاف کر کے ان کو مومن بنا کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی جو ہے نا وہ خطرناک بات ہے۔ ان کا تعلق خاص طور پہ علماء سے توڑ دو۔ جب تم ان کا تعلق توڑ دو گے، ان کا دماغ جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا دکھا کے خراب کر دیں گے۔ یہ ایجنڈا آپ کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر جہادی تنظیمیں اور یہ علماء آپس میں مل گئے نا تو تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء لوگوں کو جہاد کے لیے قائل کریں گے، جہادی تنظیمیں بندے بھرتی کر کے ان کو ٹریننگ دیں گے۔ اگر یہ 2 تنظیمیں مل گئی نا آپس میں تو تمہارے لیے دنیا میں رہنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ان دونوں کو ختم کرو۔ اور تیسری وہ چیز کہ جو لوگ سیکولر ہو چکے ہیں، اسلام سے بددل ہو چکے ہیں، ان کو پیسے دو اور ان کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرو، ان کو بڑے بڑے کبے اور جبے پہنا کے، بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کے ان کے بڑے بنا دو، اور وہ جو بات کہہ دیں گے یہ مسلمان سارے ان کی مانیں گے۔ اور یہ ایجنڈا آپ کے اوپر لاگو کیا گیا، اور ایسے کئی لوگ بٹھا دیے گئے آپ کے اوپر کہ جو آپ کو صرف ایک بات کہتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح دین یہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو لبرل ہو چکے ہیں، اسلام سے بیزار ہیں اور وہ اسلام کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کی ایک کمیونٹی بناؤ، کمیونٹی بنانے کے بعد پروٹیسٹ کرواؤ کہ میرا جسم میری مرضی اور فلانے اس طرح کے نعرے لگواؤ اور لوگوں کو اسلام سے بددل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ یہاں تک کہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، ایک شخص سے وہ اینکر پوچھ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ جو لوتی فعل کو کہہ رہے ہو کہ اس کو جائز اور لیگل قرار دینا چاہیے، میرا جسم ہے جو مرضی کروں، اگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں مرد سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جائے، میرا جی چاہتا ہے میں عورت سے کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جائے۔ تو وہ اینکر اس سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس وجہ سے عذاب آیا تھا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عذاب آ جائے تمہارے اوپر، تم یہ فعل کرتے ہو؟ تو کہتا ہے آ جائے گا تو دیکھی جائے گی۔ وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے، جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، یہ عذاب عذوب کی پرانی کہانی ہے، یہ اب نہیں عذاب آنے والے۔ اس نے آگے سے یہ جواب دیا۔ پاکستان میں رہنے والا مسلمان بندہ جو لبرل ہو چکا ہے، جو کہہ لیں کہ اس طرح وہ اسلام سے بیزار ہو چکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کیا ہے، قرآن سے دوری ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ نے کیا ان کا حشر کر دیا ہوا ہے، ان پر کیسے کیسے عذاب بھیجے ہیں۔ تو ہمارا یقین اور ایمان ہی جو ہے نا وہ اسلام سے اٹھ گیا ہے، دین سے اٹھ گیا ہے، اور یہ تعلیم جو ہے یونیورسٹیاں دے رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے کارنامے ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں یہ ان چیزوں پر احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے، صراط مستقیم ڈھونڈنا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، کیا ہم اس اسلام اور دین کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں یا نہیں، ہماری کتنی تگ و دو ہے، ہم کتنا جہاد کے ساتھ، جب بھی ہمارے سامنے کوئی جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دل میں یا 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک تو آتی ہیں کہ یار یہ مولوی لوگ ہیں،
ان کا کام ہے جہاد کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم کر بھی نہیں سکتے، ہم ممی ڈیڈی لوگ ہیں، یا ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، یہ کر لیں گے، ہم اپنے کام میں مصروف رہیں گے، ہم جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کا رزق بھی سارا اس کا بندوبست کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ جہاد جو بھی ہے یہ جنگ و جدل ہے، قتال ہے، اس سے جتنا بھی ہو سکے اعراض کرو اور دور رہو۔ اگر آپ لڑائی جھگڑا کرو گے، لڑائی جھگڑے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیبل ٹاک کر لو، ڈیبیٹ کر لو، آمنے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر لو۔ ڈیبیٹ والا جو چکر ہے نا، یہ اسلام نے اس کو پریفر کیا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں تک بیٹھ کر بات صلح ہو سکتی ہے، کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، کرو، لیکن جب نہیں ہو سکتا، صحابہ کو آپ نے جب بھیجا تو یہی بات کہی تھی نا کہ آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، ان کو دین کی دعوت دو، اگر وہ قائل ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی کم از کم یہ کام تو ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اینکر جتنے بھی ہیں وہ وہاں پہ جائیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر وہ جو 25 کروڑ اور 30 کروڑ کی آبادی ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ کس لیے ہے؟ وہ جو میزائل بنا کے رکھے ہوئے، کس کی شادی پہ چلانے آپ نے میزائل؟ یہ میزائل کس لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کا دفاع کیا جا سکے، اس کے لیے کچھ تو اقدامات ہونے چاہیے، کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، تاکہ وہ ان مسلمانوں کے لیے کچھ جو ہے نا وہ نئے کیا لیں جس طرح اقدامات اٹھائیں، اور تاکہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔